إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قواعد 4 کی شرح کا درس جاری ہے اور پچھلے درس میں پہلے قاعدے کا بیان کیا تھا. کیا تھا پہلا قاعدہ؟ کیا تھا؟ مشرک مکہ جو ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن اس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. جزاکم اللہ. اس سے کوئی اور بہتر؟ مشرکین مکہ یا عام طور پر کافر جتنے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. دیکھیں صرف علم نہیں تھا، شیخ صاحب کا لفظ یقرون، اقرار کرتے تھے. اور اقرار اور علم میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہے صرف جاننا، ایک جاننے کے بعد یقین کرنا. تم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اچھا، اس کی دلیل میں شیخ صاحب نے ایک آیت بیان کی. کس سورت کی آیت ہے؟ آیت یاد نہیں کوئی؟ نہیں. سورت کا نام کیا ہے؟ سورت یونس. جزاک اللہ خیر. آیت یاد ہے کسی کو؟ آپ کو یاد ہے؟ امن یملک والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اس میں سے چند قواعد میں نے بیان کیے تھے، کچھ فائدے بھی تھے. کوئی 3 بتا سکتا ہے؟ اس قاعدے میں سے میں نے 12 فوائد بیان کیے تھے، اس میں سے 3 کوئی بتا دے. 3 کچھ یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ ہاں، وہ کہاں سے ملا ہمیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور معنی یہ کبھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان تو ان کفار کا بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن پھر دائرہ اسلام میں نہ داخل ہوئے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے. دوسرا، توحید الربوبیت اور توحید الوہیت میں فرق. توحید الربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے. توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید العبادہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، رازق، تدبیر کرنے والا نہیں، کیا اس نے صحیح ترجمہ بیان کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت ہے افلا تتقون. اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے تو یہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اور لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد ہے، یہی معنی ہے. آج شروع کرتے ہیں دوسرا قاعدہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم
إلا لطلب القربة والشفاعة انہم یقولون بے شک وہ کہتے ہیں کون کفار سارے مشرکین بھی بیچ میں ہیں عرب مشرکین یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں جو بھی اس وقت موجود تھے کافر سارے کے سارے انہم یقولون وہ یہ کہتے ہیں ما دعوناہم ہم نے ان کو پکارا نہیں کس کو اپنے معبودوں کو ان کو پکارا نہیں یعنی ان کی عبادت نہیں کی وتوجہنا الیہم اور ان کی طرف توجہ نہیں کی یعنی ان کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھا الا سوائے اس کے لطلب القربۃ والشفاعہ صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کریں ان کے ذریعے اپنے معبودوں کے ذریعے اور شفاعت کے لیے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے بس یہ قاعدہ ہے اور اس قاعدے میں دیکھیں شیخ صاحب نے جو لفظ استعمال کیے ہیں انہم یقولون وہ کہتے ہیں اور عام سارے کے سارے کافر اس زمانے میں تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کرتے تھے برابر یہودی بھی یہی کہتے نصارہ بھی یہی کہتے اور مشرک عرب بھی یہی کہتے کیا کہتے ما دعوناہم ہم نے ان کو پکارا نہیں اور یاد رکھیں یہ بھی ایک قاعدہ ہے یاد رکھیں جب بھی دعا کا لفظ آئے بغیر کسی قید کے صرف دعا کا لفظ اس کا مطلب عبادت ہوتا ہے جب بھی دعا کا لفظ آئے تو اس کا مطلب عبادت ہوتا ہے ساری کی ساری عبادت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورۃ الجن میں کیا مساجد میں صرف دعا مانگی جاتی ہے یا عبادات کی جاتی ہیں عبادات کی جاتی ہیں تو اس لیے جب بھی لفظ دعا کا آئے تو اس کا مطلب صرف پکار نہیں صرف دعا نہیں بلکہ عبادات ما دعوناہم یعنی ہم نے ان کو پکارا نہیں اور نہ ہی ان کی عبادت کی اپنے معبودوں کی وتوجہنا الیہم اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھا الا یہ کہ یہاں پہ حصر ہے یاد رکھیں ما الا یہ الاستثناء فی سیاق النفی نفی اگر شروع میں ہو اور اس کے ساتھ الا آ جائے اسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی نفی اور استثناء دونوں اگر آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف یہ خاص ہے یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں جیسے لا الہ الا اللہ لا نفی کے لیے ہے الا استثناء کے لیے ہے یعنی کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر شیخ صاحب نے وہی عبادت وہی جملہ وہی سیاق لے کے آئے ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ یعنی ہمارا جو تعلق ہے اپنے معبودوں کے ساتھ وہ یہ نہیں کہ ہم ان کو رب سمجھتے ہیں کہ ان معبودوں نے ہمیں پیدا کیا یا رزق دیا یا تدبیر ہماری کی ہم یہ جانتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے تو پھر پکارتے کیوں ہو پھر عبادت کیوں کرتے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ جو معبود ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے بس اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں بس سمجھے یعنی اپنے معبودوں سے کیا تعلق ہے تمہارا جب تم یہ جانتے ہو یہ معبود یہ پتھر یہ درخت یہ درند یہ پرند یہ نبی یہ ولی یہ فرشتہ انہوں نے نہ تمہیں پیدا کیا نہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں اور نہ ہی یہ تمہارا نفع نقصان کے مالک ہیں پھر ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو انہیں پکارتے کیوں ہو جواب میں کیا کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں شیخ صاحب دلیل بیان کرتے ہیں اب فدلیل القربہ قوله تعالی شیخ صاحب یہ بیان کر چکے ہیں کہ صرف دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر جو ہیں اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اب دلیل بھی ضروری ہے بغیر دلیل کی تو بات نہیں ہوتی نا شیخ صاحب فرماتے ہیں فدلیل القربہ قربہ کہتے ہیں کسی کے نزدیک ہونے کے لیے قریب نزدیک قربہ نزدیکی فدلیل القربہ تو نزدیکی کی یہ دلیل ہے قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے
والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین اور جنہوں نے، الذین اسم موصول ہے، اور میں نے پیچھے درس میں بیان کیا تھا کہ صیغ العموم میں سے ہے، کہ عام ہے. الذین جنہوں نے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری کہ مشرکین عرب ہوں، ضروری کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یعنی جس نے بھی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جنہوں نے اتخذوا من دونه اولیاء، اور جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا دوست بنا رکھے ہیں. ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا سوائے اس کے، لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں. زلفا قریب. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم بینہم، اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہے، کفر پر کفر کرنے والا. کفار فعال کے وزن پہ فعال، یعنی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار کرنے والا. کوئی فعل بار بار کرے تو اسے فعال کہتے ہیں. کفار صرف ایک مرتبہ کفر نہیں بلکہ کفر پہ کفر کرتے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں دیکھیں شیخ صاحب نے انصاف کیا ہے. جب اب شیخ صاحب کی عبارت کیا ہے، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، یہ الفاظ تھے. اب یہ الفاظ کہاں سے لے کے آئے؟ اب قرآن کی آیت کو دیکھیں ذرا غور سے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا، وہی صیغہ ہے کہ نہیں؟ ما نعبدهم ما دعوناهم وتوجهنا الیہم الا لیقربونا الا لطلب القربہ، وہی کوئی چیز ہے. یعنی اپنی طرف سے شیخ صاحب کوئی چیز نہیں لے کے آئے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے تو اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ بھی مشرکین کی طرح ہے. تو شیخ صاحب نے یہ آیت بیان کی ہے جس کا آغاز ہوتے والذین، صیغۃ العموم میں سے، جس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ما نعبدهم، نہیں عبادت کرتے، الا لیقربون، الا یہ کہ ہمیں نزدیک کر دیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اور صرف اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن، حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، یہ سب واضح ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر کفر کرنے والا ہو. جھوٹا کیوں؟ کیونکہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا گمان ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، تم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تمہارا غلط گمان ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تم نے ان کی عبادت کی ہے. تم جتنا بھی کہو کہ ہم نے صرف نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. پھر بھی اصرار کیا، اگر پھر اصرار کرتے ہو تو پھر ایک کفر نہیں، کفار، کفر پر کفر کرنے والے. اور ایسے شخص کو دنیا میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. یہ دلیل تھی قربا کی، نزدیکی کی. وہ دلیل الشفاعہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور شفاعت کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورۃ یونس آیت نمبر 18. جو پہلی آیت میں نے بیان کی تو قربہ کی، وہ سورۃ زمر آیت نمبر 3 کی آیت تھی، اور یہ جو ابھی شیخ صاحب شفاعت کی دلیل بیان کر رہے ہیں یہ سورۃ یونس آیت نمبر 18. شیخ صاحب فرماتے ہیں ودلیل الشفاعہ، اور شفاعت کی دلیل قول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. کس کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاء، یہ لوگ جو ہیں، یہ معبود جو ہیں جن کی ہم نے عبادت کی ہے، شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں.
اور اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں. وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، خاص طور پر مشرکین عرب. یہ آیت ان پہ نازل ہوئی، لیکن جو عبرہ ہے وہ صرف سبب کی، اس آیت کی نزول کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت سب کو شامل ہے. جس نے بھی یہ عمل کیا وہ اس آیت میں شامل ہے. وَيَعْبُدُونَ، انہوں نے اقرار کیا، ان کفار نے اقرار کیا کہ ہم نے ان کی عبادت کی، اپنے معبودوں کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر عبادت کیوں کی؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، صرف ہماری سفارش کریں گے، بس ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، اور شفاعت سفارش دو قسم کی ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں دیکھتے ہیں شفاعت کیا ہے. عربی زبان میں شفاعت کہتے ہیں لفظ شفاعہ، جسے ہم کہتے ہیں طاق اردو میں. وطر ایک ہوتا ہے، شفع دو ہوتے ہیں، یعنی ایک سے دو ہو جانا. ایک سے دو وہ بھاگنا نہیں، ایک سے دو ہو جانا، بلکہ ایک سے دو یعنی ایک نہیں بلکہ دو ہو جانا. اور شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے التوسط، طلب الخیر للغیر بجلب منفعہ او دفع مضرہ. توسط دو چیزوں کے درمیان میں آنا، ایک سے دوسرے کے لیے خیر طلب کر کے. اور یہ خیر دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا ایک شخص سے دوسرے کو نفع پہنچانا، یعنی ایک شخص سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اس کا منفعت رکی ہوئی ہے، تو بیچ میں آ کے ایک سے دوسرے کی جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے، اسے پہنچانا سفارش کر کے. او دفع مضرہ، یا کوئی نقصان اس شخص کو ہونے والا ہے، کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، سفارش کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دینا، اسے کہتے ہیں سفارش، شفاعت. اور شفاعت کی دو قسمیں ہیں شریعت میں. شفاعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں والشفاعت شفاعتان، اور شفاعت دو قسم کی ہوتی ہے، شفاعت منفیہ و شفاعت مثبتہ. نمبر ایک، منفی شفاعت، یعنی جو شفاعت ہوتی ہی نہیں، اس کا نام شفاعت ہے لیکن وہ شفاعت قابل قبول نہیں، منفی شفاعت، نیگیٹو جسے کہتے ہیں. نمبر دو، وہ شفاعت مثبتہ، اور مثبت شفاعت، جس شفاعت کا وجود بھی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں منفی شفاعت کیا ہے. فالشفاعت المنفیہ، بس منفی شفاعت یہ ہے ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ. منفی شفاعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگی جائے، طلب کی جائے، ہر اس عمل میں یا ہر اس کام میں جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں. اب اس کی مثال دیکھیں. ایک شخص سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. عام طور پہ اسی طریقے سے جو مخالفین اس طریقے سے یہ دعا مانگتے ہیں. جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے آپ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا ہر اس کام میں جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسے شرک کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. کہتے ہیں ہم نے پکارا تو نہیں ہے، ہم نے تو صرف وسیلہ بنایا ہے. ہم نے وسیلہ بنایا ہے، ہم نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اولاد عطا کرنے والا صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اولاد عطا نہیں کرتا. تو ہم نے جب یہ کہا اپنی زبان سے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہمارا ایمان، ہماری نیت، ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. کیا ان کا قول درست ہے؟ نہیں درست. کیوں؟ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا ہے. دو چیزوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز آتی ہے جو ان دونوں کو قریب کر دیتی ہے، ایسا کہ نہیں؟ اور یہاں پر کتنی چیزیں ہیں؟ ایک مانگنے والا ہے، ایک وہ جسے مانگا جا رہا ہے. تیسری چیز کوئی ہے؟ نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. کسے پکارا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست پکارا جا رہا ہے. شفاعت کا مطلب ہے کہ ایک تیسری کوئی چیز ہے جسے آپ پکارتے ہیں یا جسے آپ یہ طلب کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز تک پہنچایا جائے جہاں پر آپ اپنی فریاد کر رہے ہیں. زبان سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، عقیدے میں دل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد. تو یہ سفارش کبھی ہو ہی نہیں سکتی، نہ شریعت میں، نہ عربی زبان میں، اور نہ عرف میں. اور یہ تین حقائق ہیں جو موجود ہیں. حقیقت یا شرعیہ ہوتی ہے، یا لغویہ ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے، یا عرفیہ ہوتی ہے عرف کے اعتبار سے. شریعت نے بھی یہ بیان کیا سفارش شفاعت کی یہ مفہوم ہے کہ آپ کسی تیسری ذات کو دو کے درمیان میں لے کے آئیں اور پھر اس تیسری چیز کو اس چیز کے لیے سفارش بنائیں جو آپ کو اس چیز کے لیے قریب کر دے جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں. تو آپ کے یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ مدد مثال کے طور پہ، یہ آپ براہ راست مانگ رہے ہیں، اسے کبھی بھی سفارش یا شفاعت نہیں کہا جاتا. لیکن یہ بات کہ ہماری نیت اچھی تھی، یہ قاعدہ اچھی طرح یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں. یہ قاعدہ آپ کو بہت جگہوں پہ انشاءاللہ فائدہ دے گا. النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد. لکھ لیں. النیت الصالحہ النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد. اچھی نیت برے عمل کو کبھی اچھا نہیں کر سکتی. والنیت الفاسدہ تفسد العمل الصالح. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. اچھی نیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہے برا عمل. اس کی مثال، ایک شخص گزر رہا ہے، راستے میں اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور رک گیا اور دیکھتا رہا. کسی نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہو، غیر محرم عورت ہے، حرام ہے، آپ پر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا میں عورت کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ رہا ہوں. کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز. کیوں؟ کیونکہ غیر محرم کی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، شریعت میں حرام ہے. اور یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی نیت ہے، لیکن اچھی نیت نے آپ کے اس برے عمل کو اچھا کبھی نہیں کیا. اس لیے ہم یہ کہیں گے آپ کی اس اچھی نیت سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بلکہ گناہ ہوگا، اور گناہ ڈبل ہوگا. ایک اپنے حرام چیز کی طرف دیکھا، پھر یہ گمان کر کے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی جو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، اس کی نیت اچھی ہے، لیکن یہ الفاظ شرک ہیں. شرک کبھی بھی، یعنی اچھی نیت کبھی بھی شرک کو توحید میں تبدیل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا. والدلیل قوله تعالی. اب یہ منفی جو شفاعت ہے اس کی دلیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. والدلیل قوله تعالی،
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 200. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 254. دلیل کے طور پر شیخ صاحب آیت بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور یاد رکھیں جب بھی آپ قرآن مجید میں یہ جملہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کان اچھی طرح کھول کے اور اپنے دل کو اچھی طرح تیار کر کے یہ بات سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنیں فرعھا سمعک تو اپنے کان کھول لیں اور اچھی طرح سے سنیں. یا تو خیر کی خبر ہے، یا تو خیر کا حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا شر سے بچنے کا حکم ہے جس میں تمہارا نقصان ہے، یا کوئی ایسی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے جسے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے. تو آئیے دیکھیں اس آیت میں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اپنے کان اچھی طرح کھول کے سنو. اے ایمان والو، اللہ تعالی نے آپ کو ایمان کے نام سے پکارا ہے. اگر واقعی مومن ہو تو اس پہ عمل ضرور کرنا. انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو، خیرات کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ ایسا دن آئے، لا بیع فیہ، نہ اس میں خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ، اور نہ اس میں کوئی دوستی ہے، نہ کوئی دوست کے کام آئے گا، ولا شفاعہ، اور نہ ہی اس دن کوئی شفاعت کر سکے گا. اور یہی دلیل ہے شیخ صاحب کی کہ اس دن میں کوئی شفاعت کر نہیں سکے گا. ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن 3 چیزوں کی نفی کی. لا بیع، خرید و فروخت نہیں. یعنی اگر آپ نے اس دنیا میں کسی کا مال لیا، ظلم کیا کسی پہ، کسی کا حق کھایا اور مر گئے، وہ شخص بھی مر گیا، آپ بھی مر گئے. اب قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور انسان دیکھے گا کہ کس طریقے سے مشکل اور کٹھن حساب ہے، کوشش کرے گا کہ وہ جس پر اس نے ظلم کیا دنیا میں کہ اس کا حق واپس کر دے. بھاگے گا، دیکھے وہاں پر کوئی ریال درہم نہیں، وہاں پر 2 چیزیں ہیں، یا حسنات ہیں یا سیئات ہیں، یا نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں، بس کچھ نہیں. تو دیکھے گا کوئی پیسہ کہیں سے مل جائے، میں واپس کروں، دنیا واپس کروں، سونا چاندی واپس کروں، کچھ نہیں. تو اس دن خرید و فروخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، نہ خرید ہوگی نہ فروخت، کچھ نہیں ہوگا. ولا خلہ، اور نہ ہی دوستی ہوگی، اور نہ ہی دوست کوئی کسی دوست کے کام آئے گا. افراتفری کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن ہے جس میں سگے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا. ارے بھاگے گا کیوں؟ دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیکی کم پڑ جائے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، بھاگ جائے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو اور خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس نے پورے دل کو گھیر کے رکھا ہو، جس کی محبت نے دل کو بھر دیا ہو، اسے کہتے ہیں خلیل. عام دوست نہیں. جس کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، جس کی محبت میں ساری زندگی گزار دی. آپ کا سب سے قریبی دوست آج آپ اس دنیا میں دیکھ لو کون ہوگا. قیامت کے دن اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ایک موحد کی صلاحیت ہے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ آگے بات بیان کریں گے کیونکہ شفاعت مثبتہ بھی ہے. تو یہاں پر شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے، دوستی کی نفی کی جا رہی ہے، تو پھر دوست بھی تو شفاعت کریں گے آگے جیسے بیان ہوگا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جن کے پاس کوئی مادہ ہے ہی نہیں، کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کے کام آ سکے، کورے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس. تو سب سے پیارا دوست، سب سے قریبی دوست اس دن آپ کے کوئی کام نہ آئے گا. ولا شفاعہ، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہ آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. والشفاعۃ المثبتہ، اور مثبت شفاعت وہ ہے، هي التي تطلب من اللہ، یہ وہ شفاعت ہے، وہ سفارش ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. کیوں؟ کیونکہ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یاد رکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر مانگنا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو میرا شفیع بنا دے، یہ درست ہے. براہ راست آپ کسی سے مانگ کر، کسی کو پکار کے شفیع نہیں بنا سکتے. یا رسول اللہ مدد ایک لفظ ہے، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما یا نصیب فرما، اور ایک یہ دعا ہے. ایک تو شرک ہے اور ایک توحید ہے، دونوں فرق دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کون سی ہے؟ ہی التی تطلب من اللہ، یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. والشافع مکرم بالشفاعہ، اور جو شفاعت کرنے والا ہے، جس کے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائے گا، جو سفارش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرمائے گا. مکرم ہے، وہ باعزت ہے، عزت والا ہے، اس کا درجہ بلند فرمائے گا اس کی شفاعت قبول کر کے. والمشفوع له، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے کون ہے؟ من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے یہ وہ شخص ہے جس کا اللہ تعالی، جس پر اللہ تعالی راضی ہو، جس کے قول پر اور عمل پر اللہ تعالی راضی ہو، بعد الاذن، اجازت کے بعد. اور اس میں شیخ صاحب نے شفاعت کی 2 شرطیں بیان کر دی ہیں. یاد رکھیں، شفاعت کی 2 شرطیں ہیں. 2 قسمیں ختم ہوگی، منفی اور مثبت. مثبت شفاعت جو ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے. اس کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 الاذن بالشفاعہ، شفاعت کی اجازت دینا. اگر اللہ تعالی اجازت نہ دے کسی کو تو اس کی شفاعت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت الکرسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من ذا الذی، من، پھر وہی بات ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عنده، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کرے، الا باذنہ، سوى اللہ تعالیٰ کی اجازت کے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ چیلنج ہے، الفاظ جو ہیں بہت سخت الفاظ ہیں. وہ کون ہے تو کوئی سامنے آئے، جس طریقے سے کہتے ہیں عوام الناس سے بات، کوئی ہے تو سامنے دکھائے. کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ عمل کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اجازت. اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں تو سفارش. اس کی مثال کوئی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اجازت نہیں تو سفارش نہیں. ایک بہت مشہور مثال ہے. بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیک. ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اور ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن اجازت نہیں تھی. دوسری شرط ہے الرضا، کہ اللہ تعالی جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس پر راضی ہو. اگر اللہ تعالی راضی نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی. کافر کی شفاعت ہو سکتی ہے؟ کافر کی سفارش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر پر کبھی راضی نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ،
اس کی دلیل کیا ہے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور نہیں سفارش کرتے سوائے ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالی راضی ہو. تو یہ دو شرطیں بھی یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ شفاعت کی دو شرطیں ہیں. اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو انشاءاللہ شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. دوسری، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے مشفوع پر جس کی شفاعت کی جا رہی ہے تو اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی. مثبت پازیٹو جو اللہ تعالیٰ مانے گا. آگے سے دو ہیں. ہاں، مثبت کی دو قسمیں ہیں. نہیں، منفی تو الگ ہے. مثبت کی دو قسم، مثبت کی دو شرطیں ہیں. یہاں شیخ صاحب صرف ایک دلیل لے کے آئے ہیں. کما قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. تو یہ اجازت کی دلیل ہے، اور رضا کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، یہ قاعدہ ہے دوسرا. اور اس قاعدے میں جو فوائد ہیں وہ جلدی سے بیان کرتے ہیں. اگر وقت ملا تو میں شفاعت کی مزید بات بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا ہے اور کتنی شفاعتیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ لوگ جو ہیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. یہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں 8 قسم کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. 8، اور انشاءاللہ آخر میں بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس فائدے میں کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے. اس قاعدے میں نمبر 1، پہلے لوگوں کا شرک صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو وسیلہ بناتے تھے. پہلے لوگوں کا شرک اور کفر کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے معبودوں کو وسیلہ بناتے تھے. نمبر 2، ان لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ معبود نفع نقصان کے مالک نہیں. نمبر 3، انہوں نے کہا ہم صرف وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کفر پر کفر کرتے ہو. جس کو وسیلہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ کفر ہے. نمبر 4، شفاعت کی قسموں کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا. 2 قسمیں بیان کی ہیں، مثبت اور منفی. نمبر 5، ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، یعنی منفی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. نمبر 6، یہ جاننا کہ شفاعت کی 2 شرطیں ہیں، اجازت اور راضی ہونا. ان 2 شرطوں کے بغیر اللہ تعالیٰ شفاعت قبول نہیں فرماتے. نمبر 7، شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور شفاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. نمبر 8، قیامت کے دن شفاعت کے صرف وہ لوگ مستحق ہیں، شفاعت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جنہوں نے توحید کو سمجھا ہے اور توحید پہ عمل کیا ہے، لیکن ان کے گناہ ہیں. جو گنہگار موحد ہیں ان کے لیے سفارش ہو گئی قیامت کے دن. اور اس کی دلیل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہو قیامت کے دن، وہ خوش نصیب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ، یعنی زبان کا قول کافی نہیں. خلوص دل تب ہوگا جب علم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں، پھر پتہ چلے گا خلوص دل کے ساتھ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. نمبر 9،
بزرگوں کو حد سے چاہنا اور حد سے بڑھ کر محبت کرنا گمراہی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ گمراہی کے راستوں میں سے ایک خطرناک راستہ ہے. یہ کہاں سے ہمیں ملا کہ وہ اپنے معبودوں کو حد سے زیادہ، یعنی نیک و صالح لوگ تھے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ یہ جو بت تھے یہ کون تھے؟ اصل میں بزرگ تھے، نیک و صالح لوگ تھے. ان کے نام کے بت بنا دیے گئے اور ان کو صرف سفارشی بنانے کے لیے حد سے بڑھ گئے اور ان کی عبادت کی. نمبر 10، لا علمی اور جہالت کا خطرہ، جس کی وجہ سے ہر دور میں لوگ گمراہ ہوئے. نمبر 11، ہوا نفس کی پیروی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. ہوا نفس، انسان کی اپنی چاہت، اپنی منمانی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بت ہے یہی میرا سب کچھ ہے. اب اسے منع کیا جا رہا ہے، یہ نہ تمہارا خالق ہے، نہ تمہارا رازق ہے، نہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، نہ تمہیں تدبیر کرتا ہے. کیوں پکارتے ہو اسے؟ بھی میں سفارش بناتا ہوں. بھئی سفارش نہیں ہے، ویسے نہیں، یہ کفر ہے. یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ کفر ہے، پھر بھی نہیں، ہم اسے پکاریں گے. یہ ہوا نفس نہیں تو کیا ہے؟ نمبر 12، ہدایت کے دروازے بند ہیں ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. نمبر 13، جسے ہدایت چاہیے، یہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرمان برداری کرے، قرآن اور سنت پر عمل کرے سلف صالحین کے مفہوم سے، جیسے صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے ان قرآن کی آیات کو اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے. ان پر عمل کرتے ہوئے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہدایت کا نہیں. نمبر 14، باپ دادا اور برے علماء کی اندھی تقلید ہر دور میں شرک، بدعات، خرافات اور ہلاکت کا باعث بنی. یہ کہاں سے ملا؟ عوام الناس کو کس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے؟ علماء نے کہا، جو اس وقت کے علماء موجود تھے. نہیں. اور آپ جانتے سب سے پہلا بت کون لے کے آیا تھا مکہ میں؟ کوئی جانتا ہے؟ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ہاں نہیں، مکہ کے ہیں. جو ہبل لے کے آیا تھا، شام سے لے کے آیا تھا. لحی ایک شخص تھا، حکیم تھا، قریش میں عقل والا تھا، سمجھدار تھا، اور لوگ اسے اپنا سردار مانتے تھے. بیمار ہوا، شام کی طرف گئے علاج کے لیے. آج ہم بھی کہاں جاتے ہیں علاج کے لیے؟ یورپ امریکہ جاتے ہیں. تو شام اس زمانے میں یورپ امریکہ تھا، جزیرہ عرب کے لیے. علاج کے لیے جب کوئی علاج ہو جاتا تو وہاں چلے جاتے، وہاں پہ علم تھا. علاج کے لیے گیا تو دیکھا وہاں پر لوگ بت پرستی کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں مکہ خالی ہاتھ جاؤں گا، مجھے کوئی چیز دو. انہوں نے ایک بت دیا جس کا نام ہبل تھا. وہ بت لے کے آیا اور مکہ والوں کو کہا دیکھو اسے وسیلہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ سنے گا. تو انہوں نے اس وقت اس کی عبادت کی. پھر بتوں کی تلاش میں لوگوں نے بہت جد و جہد کی
پھر لات عزا یہ جدہ سے کہیں سے ان کو ملا. اس طریقے سے جو 5 بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی کہیں دفن ہو گئے تھے طوفان میں، تو کھدائی شروع ہوئی. کہیں کہیں جہاں جہاں سے بت ملتا گیا وہاں پر نصب کرتے گئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے زمانے میں 8 ہجری میں 360 بت تھے کعبے کے ارد گرد. 360 بت. اور ان علماء کو اب دیکھا ابو جہل، جہالت کا باب. ابو جہل حکیم تھا اپنے زمانے کا، یاد رکھیں. ماں کے پیٹ سے جہالت کا باب پیدا نہیں ہوا. سردار تھا اپنے قوم کا. آپ نے کبھی کسی عربی کو دیکھا کسی پاگل کو سردار بناتے ہوئے؟ دیکھا کسی عربی کو؟ تو پھر ابو جہل کیسے سردار مانا؟ ابو جہل کی جہالت جو ہے اس کے شرک میں ہے، اس کے کفر میں جہالت ہے. دنیا کے لحاظ سے وہ جاہل نہیں ہے، بت پرستی نے اسے جہالت کا باپ بنا دیا. اور آج بھی یاد رکھیں، جو بھی شرک کی طرف بلاتا ہے وہ ابو جہل کا بھی باپ ہے. جتنی بڑی داڑھی ہو، جتنی بڑا امامہ ہو، جتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہو، جو شرک کی دعوت دیتا ہے شریعت کی بنیاد کے مطابق، وہ شخص ابو جہل کا بھی باپ ہے. نمبر 15، وسیلہ اور شفاعت کی اہمیت اور اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت. کیونکہ یہ 2 وہ راستے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہر دور میں، وسیلہ اور شفاعت. اور یہی وسیلہ اور شفاعت تھی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر قرار دیے گئے. اور ہر دور میں یہ چیزیں موجود ہیں. آج کے دور میں بھی دیکھیں جو شرک پھیلا ہوا ہے امت میں، اس کے راستے، اس کی وجہ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ ہے. وسیلہ میں تھوڑی سی دیر میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، اور شفاعت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا وقت ہے. یاد رکھیں وسیلہ کی 2 قسمیں ہیں، جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ. اور ناجائز وسیلہ کی 2 قسمیں ہیں، شرکی وسیلہ اور بدعی وسیلہ. جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کسی کو وسیلہ بنانا، یعنی جسے آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہو قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا اجماع سے، اسے کہتے ہیں شرعی وسیلہ. اور اس کے 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا. مثال کے طور پہ یا اللہ، یا رحمان ارحمنی، کہ اللہ تعالیٰ اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما. یہاں پر آپ نے الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا نام اسے وسیلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک، اے زندہ، اے قیوم پوری کائنات کو تھامنے والے، برحمتک تیری رحمت سے استغیث استغاثہ کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں. اور استغاثہ ہوتا ہے مصیبت کی شدت میں کسی سے مدد طلب کرنا. اور غوث کا لفظ بھی، غوث کسے کہتے ہیں؟ جو مصیبت کی شدت میں مدد کرے اسے کہتے ہیں غوث. اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی غوث ہے دنیا میں تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. مصیبتوں میں، ہلاکت میں کون نجات عطا فرماتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغاثہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا جا رہا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الرحمن نام ہے، رحمت صفت ہے. نمبر 3، کوئی شخص اپنے نیک اور سارے اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے والدین سے حسن سلوکی کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما. اب یہاں پر والدین کے حسن سلوکی عبادت ہے، نیک عمل ہے، اس کو اپنے وسیلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے ان 3 لوگوں کا جو مسافر تھے، بارش آ گئی، شدید طوفان تھا، ایک غار میں چلے گئے اور ایک چٹان آ کے گر گئی اور غار کا راستہ بند ہو گیا. اب ہلاک ہونے والے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، جو تم لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اور صالح عمل کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں. تو ایک شخص نے اپنے والدین کی حسن سلوکی کو بطور دلیل پیش کیا، بطور وسیلہ بیان کیا. قصہ لمبا ہے، میں اس پہ صرف جو شاہد وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرے نے زنا سے بچنے کو، حرام سے بچنے کو وسیلہ بنایا، اور تیسرے نے امانت میں خیانت نہ کرنے کو وسیلہ بنایا. اور چٹان آہستہ آہستہ ہٹ کی گئی. جب تیسرے نے وسیلہ بنایا امانت کو تو وہ چٹان بالکل ہل گئی اور وہ تینوں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی. تو اس حدیث سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی نیک عمل کرے، صرف یہ 3 نہیں، کوئی بھی نیک عمل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے، فرض نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، کسی سے حسن سلوکی کرتے ہو، مسکرا کے بات کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، اب یہاں پر جمع ہو طالب علم کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. آپ اس کو بھی کبھی آپ مصیبت کے وقت میں یا کسی وقت میں وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو نیک اور صالح اعمال کو وسیلہ بنانا بھی شرعی وسیلہ ہے. نمبر 4، کسی نیک اور صالح بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنانا. کسی بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنانا وہ کیسے کہ آپ جاتے کسی نیک اور صالح شخص کی طرف اور کہتے ہیں ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. جی میں ابھی آ رہا ہوں جلد بازی نہ کریں. ایک نیک اور صالح شخص کی طرف جائیں اور یہ کہیں ادعو اللہ ان یشفینی. جس کی طرف آپ جا رہے ہیں اور اسے آپ یہ کہیں کہ ادعو اللہ تعالیٰ کی دعا کرے کہ مجھے شفا دے. زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ زندہ کے پاس جائیں گے، حاضر کے پاس جائیں گے، غائب کے پاس نہیں. یعنی جو آپ کے سامنے، جو آپ کی سنتا ہے اس کی طرف جائیں گے نا. تو یہ بات ہے اس کے لیے جو زندہ ہے، جو آپ کے سامنے ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں کسی کو آتی ہے کوئی دلیل؟ ہاں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی صحیح دلیل ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شدید قحط آیا اور مدینہ میں بیٹھ کر قبر کے قریب انہوں نے حضرت عباس کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو، اور انہیں یہ حکم دے کہ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. اور انہوں نے دعا کی، صحابہ کرام نے آمین کہی اور بارش ہو گئی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کالی عورت کا قصہ، ایک عورت گزری، حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی عورت جو اس زمین پہ چلتی تو اس عورت کو دیکھے. تو لوگوں کو تعجب ہوا یہ کون سی عظیم عورت ہے جو ہے تو جنتی لیکن زمین پہ چلتی ہے. پھر پوچھے یہ کیسے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت ہے، ایک کالی عورت، یہی عورت تھی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے. دیکھیں عورت ہے، جاہل ہے، علم نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کا حق نبی کو دینا ہے. ادعو اللہ، دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ادعو اللہ ان یشفینی، کہ آپ نبی ہیں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. تو اس عورت نے یہ کہا بل اصبر، کہ میں صبر کروں گی، لیکن ایک گزارش ہے کہ میں جب بے ہوش ہوتا ہوں، مجھے جب دورے پڑتے ہیں، اس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جب مجھے دورے پڑتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور غیر مرد مجھے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، باقی میں صبر کروں گی، جنت چاہیے مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی. صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب بھی وہ بے ہوش ہوئی اور دورہ پڑا اس کے کپڑے جسم سے چپک جاتے تھے. یہ وہ جنتی عورت ہے جو اس زمین پہ چلتی تھی. تو یہ دلیل ہے کہ آپ کسی کو بھی دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی جائز وسیلہ ہے. دوسری قسم کا جو وسیلہ وہ ہے ممنوع وسیلہ، ناجائز وسیلہ. اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک شرکی وسیلہ جو شرک ہے، نمبر دو بدعی وسیلہ جو بدعت ہے لیکن شرک نہیں ہے. شرکی وسیلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی مشکل کشا میری مشکل آسان فرما. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ وسیلے میں استعمال کیے جاتے، حقیقتاً یہ وسیلہ نہیں ہے. کیونکہ جیسے پہلے بیان کیا وسیلہ کیا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز آتی ہے، دونوں کو قریب کر دیتی ہے. اب جتنی بھی میں نے مثالیں بیان کی ہیں 4 شرعی وسیلے میں، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وسیلہ. صفت میں اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں صفت ہے. نیک عمل اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے درمیان میں نیک عمل وسیلہ ہے. اور دعا اللہ تعالیٰ کے بندے میں ایک دعا وسیلہ ہے. اور یہاں پر یا رسول اللہ میری مدد فرما، اب دو چیزیں، تیسری چیز نہیں ہے. یا مانگنے والا ہے یا وہ جسے مانگا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں شرک. اور وسیلہ اس لیے ہم کہتے ہیں صرف مخالفین کو رد کرنے کے لیے، ورنہ یہ وسیلہ ہے ہی نہیں. نہ شریعت میں اسے وسیلہ کہتے ہیں، نہ لغت میں، نہ عرف میں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے. اور نمبر 2 جو بدعی وسیلہ ہے، جو بدعت ہے، وہ یہ ہے اس کی مثال میں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے مجھے کامیابی عطا فرما. اسے کہتے بدعت. یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دے دیا. پکارا کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے مجھے کامیابی عطا فرما. اب شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس نے نبی سے نہیں مانگا، نبی کو نہیں پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اچھا بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہی نہیں کہ نبی کو اس طریقے سے وسیلہ بنانا کہ نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے یا فلاں کے صدقے میری مصیبت میں آسانی فرما. یہ صدقے کا جو لفظ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جس چیز کی دلیل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ. یہ بدعت ہے، اسے کہتے ہیں بدعی وسیلہ. وسیلہ سمجھ آیا؟ شفاعت پہ بات کریں. شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت. 8 شفاعت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. گنتے ہیں، دیکھیں کتنے یاد آتے ہیں. نمبر 1 ان لوگوں کے لیے شفاعت جن پر جہنم واجب کی گئی ہے، یعنی جو جہنمی تھے لیکن انہیں جہنم سے روکا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی اور وہ جہنم میں نہ گئے، یعنی حساب کتاب ہو گیا. موحدین ہیں، ان کے گناہ زیادہ تھے، اب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے لے کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انہیں روک دیا جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا. نمبر 2 جن کے حسنات اور سیئات برابر ہو جائیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. سب نہیں، جن کی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی. جن کی اچھائیں اور برائیاں، حسنات و سیئات برابر ہو گئی، اب وہ انتظار میں ہیں، اصحاب الاعراف میں سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اب انتظار نہ کرو جنت کی، اب جنت میں براہ راست چلے جاؤ. تو یہ سفارش ہے. نمبر 3، جو جنت میں داخل ہو گئے ان کے لیے سفارش کرنا کہ جنت میں بلند درجے ان کو حاصل ہو. نمبر 4، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 کی حدیث مشہور ہے، صحیح بخاری مسلم کی. لیکن یہ یاد رکھیں، جتنی میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ صرف موحدین العصاة کے لیے ہے، موحدین کے لیے. جو موحدین ہیں، جن کو ضرورت پڑ گئی کہ کوئی ان کی سفارش کرے، وہ ان کے لیے ہیں سارے. جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کی کوئی سفارش نہیں، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ کسی فرشتے کی. نمبر 5، ابو طالب کے لیے شفاعت کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ان کو ملے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب ایک شخص کو ملے گا جن کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے اور اس کا سر ابل جائے گا، اور وہ ہے ابو طالب. نمبر 6، الشفاعت العظمی، سب سے بڑی شفاعت کون سی ہے؟ جانتے ہیں کون سی ہے؟ اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. کسی کا حساب شروع نہیں ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال کا، اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ شروع نہیں کریں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے کہ لوگ تڑپ اٹھیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ حساب شروع نہیں ہوتا. جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، پھر آدم علیہ السلام سے یہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اللہ تعالی حساب شروع کریں. آدم علیہ السلام انکار کرتے ہیں کہ میں نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے سزا دی، میں سفارش نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی طرف، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا انا لہا، عرش کے سامنے جائیں گے، سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی طرف سے حمد و ثنا، ایسی حمد و ثنا جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، میں وہ حمد و ثنا پڑھوں گا. کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سل تعطا واشفع تشفع، کیا مانگتے محمد مانگو تمہیں دیتا ہوں، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول فرماتا ہوں. بہت لمبی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، میں نے صرف 2-5 سیکنڈ میں جلدی بیان کر دی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت اچھے الفاظ ہیں، بہت ہی عظیم فائدے ہیں اس حدیث میں. 7ویں نمبر پر جنت کے دروازے اس وقت تک نہیں کھلے گا، کسی کے لیے بھی نہیں، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی جنتی کے لیے نہیں، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے. دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد. فرمائیں گے آپ ہی کے لیے ہمیں حکم تھا کہ ہم دروازہ کھولیں، جنت کا دروازہ کھلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور ان کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
7 ہو گئی. اب 8 کون سی ہے؟ شفاعت العظمی، جنت میں جانے کے لیے شفاعت. نمبر 3، جس کے گناہ زیادہ ہوں، جو جہنم کا مستحق ہے، اسے جہنم میں جانے سے پہلے روک دیا جائے اور جنت میں چلا جائے. جس کے گناہ اور ثواب برابر ہوں، اس کو جنت میں. نمبر 5، جو جنت میں جا چکا اس کی درجہ بلند. نمبر 6، ابو طالب کے لیے. نمبر 7، کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے، جنہوں نے توحید کی بلندیوں کو تک پہنچا. جو لوگ توحید کی بلندیوں تک پہنچے، جن کے توحید کامل ہے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بغیر حساب و عذاب کے، وہ جنت میں جائیں گے. اور نمبر 8، ان لوگوں کے لیے سفارش جو جہنم میں چلے گئے، ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش اور شفاعت. یہ 8 شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے احادیث صحیح اور صریح احادیث ہیں. اور شفاعت کے منکرین کچھ ایسے گروہ گزرے ہیں شفاعت جو انکار کر، جیسے خوارج اور معتزلہ ہیں. وہ کہتے کہ کوئی سفارش کوئی شفاعت نہیں ہے. یاد رکھیں شفاعت بھی ہوگی. ہاں جو تعویل کی وجہ سے انکار کرتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو جان بوجھ کے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ سفارش بھی ہوگی لیکن وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان ہے ہی نہیں. یاد رکھیں. یہ شفاعت پہ بات تھی. اگلے درس میں انشاءاللہ تیسرا قاعدہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے کو سب مسلمانوں کو شرک بدعت و خرافات سے نجات عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے. اور قیامت کے دن بھی ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور جو مقربین میں سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.